دل لگے گا آپ کا. بہت سارے امراض جن کا آپ کو سدھ بھی نہیں ہوگی وہ دور ہو جائیں گے. بڑے یعنی کہ پروٹیکشن بھی ملے گا کئی امراض سے. دوائیں اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک طرف ڈاکٹر کا سوچتے ہیں، اور اگر یہ پابندیاں بتانا شروع کرتے ہیں تو پھر مٹھائی والے اور فاسٹ فوڈ والے اور یہ سوچیں گے کہ یار یہ، مگر یہ سب مسکراتے ہوں گے کہ میاں تم فکر مت کرو، تم اب یہ بول کے ہٹ جاؤ گے، انہوں نے آنا ہمارے ہی پاس ہے. تو یہ اس طرح میرے بولنے سے اگر یہ سارے سدھر جاتے ہوں، انہیں چھوڑ دیتے ہوں کھانا پینا، تو پھر کیا بات ہے. نفس کو مارنا آسان نہیں ہے. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. انہیں مگرمچھ بہت بڑا سانپ اژدہا کہ جو مطلب سانس لے تو پورا بکرا اس کے سانس میں چلا جائے، بندہ پورا چلا جائے، بڑے بڑے اژدہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اژدہا مارنا آسان، مگرمچھ کو مارنا آسان، شیر نر کو مارنا آسان، لیکن نفس کو مارنا دشوار تر ہے. کوئی نفس کو مار دے تو وہ صحیح مانو بہادر ہے. ایک اسلام بھائی کا میسج ہے، وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میڈیکل پڑھ رہا ہوں، اور میرا وزن بہت زیادہ ہے، اور میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آج سے پیٹ کا قفل مدینہ لگاؤں گا. انشاءاللہ 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 اللہ کامیابی عطا فرمائے. اگر ڈاکٹر بنا اور دوسرے کو بولے گا کم کھاؤ تو کہاں مطلب جمے گی نہیں. اور ڈاکٹر لوگ کم کھانے کا بولتے بھی نہیں عام طور پہ، میں نے یہ نوٹ کیا ہے. حالانکہ اس کے مرض میرے پاس اس طرح کا مریض کہ ہمارا معدہ صحیح نہیں ہوتا ہے اور کیا کریں، دعا کر دو، کوئی تعویذ تو فنا، اتنے سال سے علاج کر رہا ہوں جاتا ہی نہیں ہے مرض. بعض اوقات دیکھا میں نے ان کو جب قفل مدینہ کی ترغیب دی ہے اور کھانے کی کمی کا مشورہ دیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کو مرض اب راحت ہے. تو یہ کہ وہ ڈاکٹر کہاں بتائے گا یار کہ کم کھاؤ، ڈاکٹر تو بولتے خوب کھاؤ. ہاں یہ طبیب جو حکیم ہوتے ہیں نا یہ منع کرتے ہیں کھانے کا، یہ کھاؤ اور وہ مت کھاؤ. تو حکیموں کے پاس جاتے نہیں ہیں، یاری تو پرہیزیاں بہت بتاتے. تو حکیم اصلی علاج بتاتا ہے اور ڈاکٹر یہ دوائیں کھلاتا ہے. تو بیڑا گرک ہوتا ہے دوائیں کھا کھا کر. صحیح بولتا ہوں، میڈیسین کھا کھا کر جتنا آدمی مریض بنتا ہے نا، یعنی اس کو یوں سمجھو کہ بغیر دوا کے ٹھیک ہو جانا ایسا ہے کہ جیسے نیا کپڑا، اور دوا کھا کر مریض ٹھیک بھی ہو گیا تو سمجھو کہ وہ دھلا ہوا کپڑا. کہ دھلے ہوئے کپڑے کی وہ قیمت نہیں جو نئے کپڑے کی ہے. تو ڈینٹ پڑ گئے گاڑی میں تو اب اس کو آپ نے ترکیب کر کے وہ رنگ لگا دیا اور صحیح کر دیا، لیکن وہ گاڑی کی قیمت تو گر گئی. تو اس طرح یہ دواؤں سے مشینری جو نا ہماری وہ سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے ایک طرح سے. تو غذاؤں سے علاج کرے، غذاؤں کی کمی کرے، پرہیز کرے. ٹھیک ہے اب جہاں ضرورت ہو دوا بھی استعمال کرے، منع نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے دواؤں سے اگر بچ سکے تو اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بابا ایک اسلام بھائی کا SMS آیا ہے کہ چند دنوں پہلے آپ نے کچھ ان کو پیٹ کے قفل مدینہ کی ترغیب دلائی ہوگی کم کھانے کی، تو کہہ رہے ہیں کہ
یہ عمل کیا ہے تو 79 kg سے چند ماہ میں 71 kg ہو گیا. سبحان اللہ. 8 کلو وزن ان کا کم ہو گیا. اب دیکھو، آپ ڈاکٹروں کی فیسیں دو، ان کی دوائیں کھاؤ، تو یہ دواؤں سے وزن جو کم ہوتا ہے، بعض دوائیں سے بتاتے ہیں، لیکن اس سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو میں نے مدنی طریقہ آپ کو پیٹ کا قفل مدینہ میں دیا یا ابھی جو عرض کیا، اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے، بلکہ فوائد ہوں گے. دیکھو تھوڑے ہی عرصے میں اس نے 79 سے 71 آ گیا نا، ماشاءاللہ. تو ابھی جو میں نے دعا پڑھی، ہم نے پڑھی، تو اس کی فضیلت یہ کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر یعنی بھلائی کی مجلس اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا